اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کل ایک سوال کسی نے بھیجا تھا، جب پتھروں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور ان کو پوچھتے ہیں تو ہماری طرف سے یہ کہا جاتا ہے یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے اور حماقت ہے۔ تو خود مسلمان جمرات ثلاثہ یعنی 3 پتھر جو شیطان کی شکل میں کھڑے ہیں حج کے موقع پر، ان کو تو پتھر مانتے ہیں، پھر یہ بے وقوفی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا پتھروں کے سامنے کھڑا ہونا تمہاری نظر میں بے وقوفی ہے، تو تمہارا 3 پتھروں کے سامنے کھڑا ہو کر باری باری پتھر مارنا حماقت ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، بغیر کسی ریزن کے پتھر کے سامنے کھڑا ہونا یا اس کو پتھر مارنا یہ بے وقوفی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی سبب ہے، کوئی ریزن ہے، تو اس سبب کی موجودگی میں اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو اس کو بے وقوفی نہیں کہیں گے۔ آپ پتھروں سے مانگتے ہیں جبکہ خود وہ اپنے وجود میں محتاج ہے، نہ پکارنے والے کی پکار کو سن سکتے ہیں، نہ اپنی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، اور سامنے رکھے ہوئے پرساد کو خود کھا سکتے ہیں، تو تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا کریں گے؟ تو تم ان کے سامنے بغیر سبب کے اور بغیر ریزن کے کھڑے ہو، یہ بے وقوفی ہے۔ ہم جو پتھروں کو پتھر مارتے ہیں، یا ایک اور عام مثال لی جائے، ایک انسان سامنے پتھر کھڑا کر کے پتھر اس کے سامنے پھینک رہا ہے، کیا ریزن ہے اس کا کہ اس کا نشانہ درست ہو؟ تو اس کے اس عمل کو بے وقوفی والا عمل نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ اپنے مقصد میں، اپنی فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور بہترین نشانے باز وہ بننا چاہتا ہے، تو اس کا یہ عمل حماقت والا نہیں ہے۔ لہذا ہم جو 3 جمرات کی رمی کرتے ہیں اور ان کو پتھر مارتے ہیں، تو یہ عاشق کی نقل کر رہے ہیں، ہم حاکم کے حکم کو بجا لا رہے ہیں اور پتھر مار کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے احکام سے یہ جتنوں کو دور کرے اس کی سزا یہی کہ اس کو پتھر سے اس کو مارا جائے۔ اس لیے بہت سے لوگ تو اپنے پورے غصے کا اظہار کر دیتے ہیں، کچھ ملک والے تو جوتے سے اس کی پٹائی کرتے ہیں اور اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں سے تو وہ شیطان بھی کہتا ہے ارے آج تو میرا دشمن بن گیا اور مجھے پتھر مارتا ہے، حالانکہ یہاں آنے سے پہلے تو تم مجھ سے بھی آگے 2 قدم تھا۔ تو خیر یہ ہمارا عمل حماقت والا نہیں ہے، اس کا سبب موجود ہے۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہم پتھروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، آپ حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں، تو کیا یہ پتھر کی پوجا نہیں ہوئی؟ ارے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بظاہر تو ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی چیز کا بوسہ لینا یا کسی کو چومنا 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ عبادت میں کر رہا ہوں، جیسا کہ ان کی نیت ہوتی ہے، اور ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ انسان محبت کا اظہار کرتا ہے بوسہ لے کر کے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کا بوسہ لیتا ہے، آج تک کسی کا دماغ وہاں جاتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے اپنی بیوی کی پوجا کر رہا ہے؟ کبھی جاتا ہے؟ باپ اپنے اولاد کو بوسہ لے رہا ہے، کبھی تصور بھی کسی انسان کو آتا ہے کہ یہ کیسا باپ ہے جو اپنے بچوں کی پوجا کر رہا ہے؟ تو بوسہ عبادت کا بھی ہوتا ہے اور بوسہ محبت کا بھی ہوتا ہے۔ ہمارا حجر اسود کا جو استلام اور بوسہ ہے وہ محبت کا بوسہ ہے، عبادت کا بوسہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرے، لہذا اس گھر کی ہم کوئی پرستش نہیں کرتے۔ اس کا جواب بہت آسانی سے مل گیا۔ یہ تھوڑے خشک مضامین ہیں لیکن معیاری مضامین ہیں۔ گزشتہ رمضان میں، رمضان کے بعد جب تیسری عید تھی غالباً، ایک نوجوان کا فون آیا اور اس نے کہا
کہ ہم پونا سے یا مالیگاؤں سے، مجھے ایگزیکٹ بات یاد نہیں ہے، کہا کہ ہم شولاپور 10 دن کے لیے آئے تھے، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں درس قرآن ہو رہا ہے، تو ہم دونوں ساتھی پابندی سے 10 دن شریک رہے، مگر اس کے بعد یہاں رہنے کا ہمارے پاس وقت نہیں تھا تو ہم وہاں چلے گئے۔ ان میں ایک ساتھی کچھ سوشل میڈیا میں ایسے لوگوں سے جڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے اللہ کی ذات پر بھی اس کو اطمینان نہیں تھا، وہ وہاں تک پہنچ گیا تھا، فکری گمراہی میں وہاں تک پہنچ گیا تھا۔ تو اس دوست کا کہنا یہ تھا کہ 10 دن اس نے درس قرآن کی مجلس اٹینڈ کی، تو اس کے بعد الحمدللہ وہ دوبارہ واپس بھی آ گیا تھا، اور عید کے دوسرے دن ہم دونوں ایک ندی میں نہانے کے لیے گئے تھے اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کی خبر دینے کے لیے میں آپ کو فون کر رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم ملاقات کبھی کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر سکے، وہ کون نوجوان تھے مجھے نہیں معلوم۔ میں نے مغفرت کی بھی دعا کی اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ چند ٹوٹی پھوٹی باتوں سے اللہ نے ایک آدمی کے ایمان کو محفوظ رکھا۔ تو آج کل بہت سارے ہمارے نوجوان جو قرآن سے کوسوں دور ہیں اور سوشل میڈیا میں فنڈنگ کے ذریعے پوری ٹیم ایسی تیار کی گئی ہے جو اسلام و فوبیا کے برابر مظاہرہ کر رہی ہے اور جھوٹ سچ حق باطل سب ملا کر کے قرآن پر اعتراضات کی بوچھار ہے، اور ہم تو اعتراضات سے بھی واقف نہیں ہیں چہ جائے کہ ان کے جوابات ہمارے پاس کیا ہوں۔ اس لیے اس مضامین کو میں بیان کرنا اس درس میں بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ خیر، ان ملحدین کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور انہوں نے یہ کلام کسی اور انسان سے سیکھ لیا ہے اور پھر اس میں اپنی باتیں ملا کر کے لوگوں کے سامنے عربی بنا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھلا یہ بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استاذ کون ہے جن سے انہوں نے سیکھا ہو، تو یہ توڑ مروڑ کر کے سیرت کا وہ آسان واقعہ جو آپ حضرات کی ذہن میں ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا سفر 2 مرتبہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ صغر سنی بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، اس وقت راستے میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ محمد جہاں جہاں چل رہے ہیں بادل ان پر سایہ کر رہا ہے اور درخت بھی ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اس سے متاثر ہو کر ابو طالب سے کہا تھا کہ اس بچے کے بعد میں بڑی شان ہونے والی ہے اور یہ بچہ بعد میں چل کر نبی اور رسول کے مقام پر فائز ہوگا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بحیرہ راہب سے ساری باتیں سیکھ لی اور اپنا کلام لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ہے، اللہ کا اتارا ہوا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ سب سے پہلا اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راہب اور پادری سے کون سی سورت سیکھی تھی؟ سورہ فاتحہ سیکھی تھی، سورہ بقرہ سیکھی تھی، یا کون سی سورت سیکھی تھی؟ صبح قیامت تک کوئی ملحد اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا کے ساتھ ملک شام جا رہے تھے تو مقصد کیا تھا؟ چچا جا رہے ہیں، میں چھوٹا ہوں، آپ کے ساتھ رہوں گا۔ علم دین حاصل کرنے کے مقصد سے آپ گئے ہو، پورا پہلے سے پلان ہو اور وہاں اتنے گھنٹے آپ رکے ہوں، ایسی تو کوئی دلیل ملتی بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، چند منٹ کی ملاقات میں ایک انسان پوری دنیا کا استاذ بن جائے، ایسا پاسبل ہے؟ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ 35-40 سال تک تعلیم حاصل کرنے میں صرف کر دے اور دنیا میں جتنی بھی ڈگریاں پائی جاتی ہیں ساری ڈگریاں حاصل کر لے، اس کے بعد بھی پوری دنیا کا استاذ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بحیرہ راہب کی چند منٹ کی ملاقات سے ایک ایسا کلام لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ وہ پوری دنیا کے استاذ بن جائے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ مان لیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے سیکھا ہے، تو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پوری دنیا کے سامنے پیش کیا، پوری دنیا کے استاذ بن گئے،
1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ان کے فالوورز ہیں. جب یہی چیز بحیرہ راہب کے پاس تھی تو اس نے کیوں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا؟ وہ بھی تو عزت کے مقام پر بیٹھ سکتا تھا. معلوم ہوا یہ سارے اعتراضات بالکل بودے ہیں، اور ان باتوں سے الحمدللہ ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اعتراضات میں 100% غلط ہے. لیکن چونکہ جو کم پڑھے لکھے ہمارے نوجوان ہیں، ان کو شکوک شبہات میں مبتلا کرنا ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. جب ہمارا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کی طرف سفر ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ قرآن کریم ان سے سیکھ لیا ہو اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہو. دوسرے استاد وہ بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں سب سے پہلے 5 آیتیں اتری، واقعہ بہت مشہور ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. جبرائیل علیہ السلام سے پہلی ملاقات تھی آپ کی. ظاہر سی بات ہے انسان اس دھرتی پر رہتا ہے اور ملائے اعلیٰ یعنی فرشتے سے جب پہلی ملاقات ہوگی تو انسان گھبرائے گا. یہی تو میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کی علامت ہے کہ طبعی خوف ہر ایک پر طاری ہوتا ہے. تو آپ اتنے گھبرائے کہ گھر آ کر کے کہہ رہے زملونی مجھے چادر اڑاؤ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت تسلی دی کہ آپ اتنے اونچے اخلاق کے مالک ہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. پھر اپنے چچیرے بھائی یا اپنے چچا، دونوں قول ہیں، ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئی. ورقہ بن نوفل نے ساری باتیں سننے کے بعد کیا کہا؟ یہ وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. وہی فرشتہ آپ کے پاس یعنی حضرت جبرائیل آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ بعد میں چل کر رسول کے مقام پر فائز ہوں گے. کاش میں اس وقت نوجوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی تو میں آپ کی مدد کرتا. اب اس واقعے میں دور دور سے کوئی یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ قرآن کریم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل سے سیکھا ہو. اچھا یہ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے پاس کب گئے؟ وہی اترنے سے پہلے گئے تھے یا وہی اترنے کے بعد گئے تھے؟ تو قرآن کی وحی تو اتر رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے لے رہے تھے اور ورقہ بن نوفل آپ کے شاگرد بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور خواہش کر رہے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، کسی اعتبار سے یہ بات درست نہیں ہے. مان لیا جائے کہ یہ انسان کا کلام ہے تو تم ہی تو انسان ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ایک سورت اس کے مانند بنا کر کے لے آؤ. محمد بھی انسان ہے بلکہ وہ تو نبی امی ہے. امی کا معنی ان پڑھ ہوتا ہے. یہ عام انسانوں کے لیے عیب کا وصف ہے. ہر انسان کو امی نہیں رہنا چاہیے، مگر میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی خوبی ہے. ایک وہ انسان جس کا اس دنیا میں کوئی استاذ نہ ہو، ایک وہ انسان جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، اس کے باوجود بھی وہ ایسا کلام پیش کرے کہ پوری دنیا کے اندر کروڑوں لائبریریاں وجود میں آ جائیں اور وہ پوری دنیا کا انسان بن جائے. یہی تو آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے اور یہی تو اس کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے کہ جو انسان نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا اور ایسا کلام پیش کر رہا ہے کہ پوری دنیا ایسا کلام پیش کرنے سے عاجز ہے. یہی تو میرے آقا کے نبی ہونے کی اور رسول ہونے کی دلیل ہے. اس لیے کبھی توجہ جاتی ہے کہ نبی امی کہا جاتا ہے تو یہ تو بہت عیب سا معلوم ہوتا ہے، مگر میرے نبی کے حق میں کوئی عیب نہیں ہے. جو کسی مکتب میں نہیں گیا اس نے لائبریریاں پوری دنیا میں وجود میں آ گئی، پوری دنیا کے معلمی کا معلم بن گیا. یہی تو خوبی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. خیر ان کو چیلنج دیا گیا، لے آؤ قرآن. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو چونکہ تم بھی انسان ہو کوششیں تو بہت ہوئی. ظاہر سی بات ہے اسلام سے الرجی کفاروں کو کم نہیں ہے، بہت سخت ہے. قد بدت الاغضاء من افواہہم، بہت سخت دشمن ہے یہ اسلام کے، اللہ کی کتاب کے، اللہ کے رسول کے. سب سے پہلے کوشش کی تھی مسیلمہ کذاب نے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات کے آخری دنوں میں تھے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور کہہ رہا تھا میرے اوپر بھی اللہ کا کلام آتا ہے. دکھائیے کون سا کلام ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اسی طرز پر اس نے ایک سورت بنائی تھی. والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والساردات سردا واللاقمات لقما سمنا وإهانة. جس کو عربی سے معمولی سی بھی مناسبت ہے، قرآن کریم والعادیات پڑھ کر کے وہ روئے گا اور اس کو سن کر کے وہ ہنسے گا. اور جو عربی نہیں بھی جانتے اگر اس سورت کا میں ترجمہ بھی کر لوں تو ضرور وہ ہنسیں گے. والطاحنات طحنا، قسم ہے ان عورتوں کی جو گیہوں پیستی ہے. والعاجنات عجنا، قسم ہے ان عورتوں کی جو گیہوں پیس کر آٹا گوندتی ہے. والخابزات خبزا، قسم ہے ان عورتوں کی جو آٹا گوندنے کے بعد روٹی پکاتی ہے. والساردات سردا، قسم ہے ان عورتوں کی جو سرید بناتی ہے. واللاقمات لقما، قسم ہے ان عورتوں کی جو لقمے بنا کر کے گھی کے منہ میں ڈالتی ہے. یہ اللہ کا کلام کون پیش کر رہا ہے؟ مسیلمہ کذاب. ظاہر سی بات ہے والعادیات کی ترتیب کہا اور یہ والطابخات طبخا اور یہ اپنی طرف سے گڑی ہوئی سورت کی ترتیب کہا. اس کے بعد بھی کسی نے کوشش کی سورت الفیل پر طرز پر ایک سورت بنائی. الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب وبیل وخرطومہ طویل. ہاتھی، ہاتھی کیا ہے؟ ارے آپ کو معلوم بھی ہے ہاتھی کیا ہے؟ اس کی دم بہت سخت ہوتی ہے اور اس کی سن بہت لمبی ہوتی ہے. ہمارا بچہ بھی یہ تو جانتا ہے تو اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا اسی طرز پر تو ہے القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. قیامت، قیامت کیا ہے؟ آپ کو معلوم بھی ہے کہ قیامت کیا ہے. تو اسی انداز کا سوال یہاں بھی تو ہو رہا ہے. دیکھیے ایک ایسی چیز کے بارے میں سوال کر کے پھر بعد میں اس کی وضاحت کرنا جس کا پرسپشن اور ادراک انسان نہ کر سکے. قیامت کے ہولناک منظر کو کس نے دیکھا ہے؟ اس ہولناک منظر کو بیان کرنے کے لیے اس انداز سے سوالات کیے جا رہے ہیں تاکہ تم اس منظر کو بہت غور سے سنو. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، آسمان ٹوٹ پھوٹ کر کے گر جائیں گے، سارے ستارے سمندر میں ٹوٹ پھوٹ کر کے گر جائیں گے، آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا، زمین کو بھی لپیٹ لیا جائے گا، ہر ایک نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا. تو ایسے مضامین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس انداز سے سوالات اختیار کیے جاتے ہیں. باقی ہاتھی کی وضاحت کرنے کے لیے اس انداز کے سوالات، یہ تو بہت پہلے کی بات ہے. ابھی 1-2 سال بھی نہیں ہوئے ہوں گے. سچ والے کا ایک چینل ہے اور اس نے صورت بنائی تھی کہ قرآن کا چیلنج میں قبول کرتا ہوں. الکوویڈ ملکوویڈ وما ادراک ملکوویڈ. کورونا، کورونا کیا ہے؟ ارے آپ کو معلوم بھی ہے کہ کورونا کیا ہے؟ ووہان شہر سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، جس کے پاس سے گزرتا ہے سانس بند ہو جاتی ہے. ہمارا بچہ بھی جانتا ہے کہ اس کے علامات کیا ہوتے ہیں، اس کا علاج کیا ہوتا ہے. تو اس چیزوں کے بارے میں سوالات کرنا اور قرآن کا چیلنج قبول کر کے ایسی بے بنیاد باتوں کو گڑھنا، آج تک کوئی اس کا چیلنج قبول نہیں کر سکا. اس لیے قرآن نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اگر تم قرآن جیسا قرآن پیش نہ کر سکو اور ہرگز پیش نہیں کر سکو گے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. تو ایسی جہنم کی آگ سے ڈرو جس کے ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. جو جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ظاہر سی بات ہے یہ قرآن کا انکار کرنے والوں کے تعلق سے عذاب سنایا گیا تو جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں وہ بھی تو انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی تو کچھ خوشخبری سنائی جائے. تو 4 طرح کے انعامات ان کو بھی سنائے گئے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. جو لوگ اللہ پر، اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرتے رہے. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ.
ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی. ایک انعام. دوسرا انعام کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق. جنت میں بھوک کا احساس ہوگا, خادم کو کہیں گے یار آم لے کر آؤ, وہ آم لے کر کے آئے گا, کھائے گا. پھر کہے گا ذرا امرود لے کر کے آؤ, وہی آم لے کر کے آئے گا. یہ پوچھے گا ارے ابھی تو یہ لے کر آیا ہے, ابھی تو کھایا ہے. تو کہے گا ارے کھا کر کے دیکھو. جب آم کو کاٹے گا تو امرود کا مزہ آئے گا اور مزہ آ جائے گا. یہ دوسرا انعام ہوگا. پھل کو شکل ایک ہوگی مگر ذائقے الگ الگ ہوں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. تیسرا انعام, اس میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوگی. یا تو بیویاں ہے تو پیٹ میں آلائش ہے, ناک سے گنگا جمنا بہہ رہی ہے. ایک وقت وہ آتا ہے کہ چمڑی بھی سوکھ جاتی ہے. وہاں تو جوانی ہی جوانی رہے گی. پاکیزہ عورتیں, نہ حیض آئے گا, نہ نفاس, اور نہ پیٹ میں بگاڑ ہوگا, بلکہ پاک صاف ستھری ہوگی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ چوتھا انعام ہے کہ جنتیوں کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا, آپ کو کبھی اس سے نکلنا نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے دنیا میں بہت زیادہ مال مل جائے تو دڑکا لگا رہتا ہے, میری وکٹ نہ گر جائے یا مال کوئی چوری نہ کر جائے. جنت میں یہ کوئی خوف نہیں ہوگا, بلکہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنا ہے. اس کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے دو طرح کی مخلوق اس سرزمین پر آباد تھی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا جو 1000 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو پیدا کیا, مگر ان کے مٹیریل میں آگ کا غلبہ تھا, اس لیے ان میں سرکشی بہت زیادہ تھی, تو بہت طوفان مچایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اب چونکہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا تھا اور انسان ہی کے واسطے سے اللہ اپنے نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنا چاہتے تھے, تو ظاہر سی بات ہے خلیفہ کی رعایا جب فرما بردار ہوگی تو خلافت کا نظام اچھے انداز سے چلے گا. تو یہ دو طرح کی مخلوق ان کی خلافت کو قبول کرے گی یا نہیں, یا بغاوت کرے گی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تاکہ تم اشارتاً رمزی سجدہ کرو, تاکہ پتہ چل جائے کہ تم ان کی نیابت قبول کرو گے اور زمین میں اللہ کا نظام بہتر انداز سے چلتا رہے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا 10 سالہ دور ہے, وہاں کتنے ملک فتح ہوئے اور اسلام پھیلتا ہی گیا, کوئی انتشار نہیں تھا حضرت عمر کی خلافت میں, اور آپ کی خلافت میں تو انتشار ہی انتشار ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی کہ آپس میں اختلاف شروع, جنگ جمل, جنگ صفین, یہ واقعات پیش آنے لگے. ایسا کیوں ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا تھا خلافت کا انتشار اور اچھے انداز میں چلنا یہ رعایا پر موقوف ہے. اگر رعایا اچھی ہوتی ہے تو کوئی انتشار نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو ان کی رعایا ہم تھے, ہم سیدھے تھے تو ان کی خلافت اچھے انداز سے چلی, اور میں جب خلیفہ ہوں تو میری رعایا تم ہو, تم ہی سیدھے نہیں ہو, اس لیے میرے خلافت کے اندر انتشار ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو اور جناتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو, تاکہ یہ اس بات کی علامت ہو کہ زمین میں بھی تم ان کے ماتحت رہو گے اور ان کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا تھا. یہ سجدہ کرانے کی حکمت ہے. اس کے بعد مشہور سورہ بقرہ کا جو نام رکھا گیا ہے, اس سے پہلے ایک آیت ہے. بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء گزرے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 انبیاء آئے. تو بنی اسرائیل کا ایک لمبا زمانہ گزرا ہے اور انبیاء کی تعداد ان میں بہت زیادہ رہی ہے. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں سمندر کے کنارے کچھ بنی اسرائیل رہا کرتے تھے. سنیچر کا دن تھا ان کا, جس میں معاشی سرگرمیاں بند تھی, مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے, مگر تھے بنی اسرائیل. اس لیے کتے کے دم کو نلکی میں بند کر کے زمین میں 100 سال تک اگر آپ دفن کریں, پاسبل ہے کہ 100 سال کے بعد نکالوں گے تو وہ سیدھی ہو جائے, مگر بنی اسرائیل کا درست ہونا اور ان کا سیدھا ہونا یہ امپاسبل ہے. خیر,
اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس دن میں مچھلیاں مت پکڑو، مگر کیا کرتے تھے، جمعہ کی شام کو سمندر کے کنارے ایک گڑھا کھود دیتے تھے، ساری مچھلیاں سنیچر کے دن زیادہ آتی تھی اوپر، ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ شرارتی لوگ سنیچر کو نہیں آتے، لیکن وہ ساری گڑھے میں جمع ہو جاتی تھی تو اتوار کے دن سارے پکڑ لیتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو قرآن سے تو یہ بات ثابت ہے کہ انسان کو بندر بنایا گیا، مگر آدھی سے زیادہ دنیا اس کو نہیں مانتی۔ اور ڈارون نے اپنا نظریہ پیش کیا، تھیوری آف ایوولوشن، کہ انسان پہلے بندر تھا، حالانکہ ڈارون خود ثابت نہیں کر سکا کہ اس کا باپ کب بندر تھا۔ آہستہ آہستہ ترقی کر کے پھر بندر انسان بنا ہے۔ یہ ایسے ہی نظریات کو آدھی سے زیادہ دنیا مانتی ہے، مگر خود قرآن کہہ رہا ہے اس بات کو کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ سنیچر کے دن بھی معاشی سرگرمیوں سے باز نہیں آتے تھے۔ ہم اس زمانے میں ہوتے تو کیا کرتے، باز آتے؟ آج ہمارا جمعہ کی جب پہلی اذان ہو جاتی ہے تو ہمارا کیا حال ہے وہ دیکھ لیا جائے، پھر بنی اسرائیل پر افسوس کا اظہار کیا جائے۔ بنی اسرائیل کی تو ظاہری صورت مسخ ہو گئی تھی، اگر ہمارا کاروبار پہلی اذان کے بعد بند نہیں ہوتا تو دل کی صورت مسخ ہو جاتی ہے اور نیک عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر جمعہ کے دن بھی اتنا وقت ہم نہ نکال سکے اللہ کی عبادت کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے پورے دن ممنوع تھا، ہمارے لیے تو 1 گھنٹے کی قربانی ہے۔ اس لیے پہلی اذان ہو جائے فوراً اپنا کاروبار وغیرہ سب بند کر کے مسجد کی طرف آ جاؤ۔ اس کے بعد گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس لیے بنی اسرائیل نے سوال اٹھایا تھا، بھتیجوں نے چچا کو قتل کیا یا بھائی نے بھائی کو قتل کیا تاکہ وراثت میں سارا مال مل جائے۔ خود قتل کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور مگر مچھ کے آنسو بہانے لگے اور کہا کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گائے ذبح کرو۔ ظاہر سی بات ہے قاتل کا پتہ لگانا ہے اور حکم دیا جا رہا ہے گائے ذبح کرو، دونوں میں کوئی مناسبت نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکیم کا کوئی حکم حکمت اور عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس میں کئی طرح کی حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت تو یہ تھی کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تھے تو سامری نے سونا وغیرہ آگ پر پگھلا کر کے کیا چیز بنائی تھی؟ بچڑا بنایا تھا۔ جب انہی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اسی بچڑے اور گائے کو ذبح کرو تو گائے کی تقدیس دل سے نکل جائے گی۔ ایک حکمت یہ تھی۔ ظاہر سی بات ہے یہ سننے کے بعد دل اور نیچر یہ گواہی دیتا ہے کہ یا اللہ تیرا کوئی فعل، تیرا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، ہماری کمزور عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور ان میں ایک غریب آدمی تھا جس کے پاس ہی صرف وہ گائے تھی، اللہ اس کو مالدار بنانا چاہتے تھے، تو بنی اسرائیل کو گائے کے کھال بھر کر کے سونا دینا پڑا۔ جب گائے ان کو ملی تو وہ غریب بھی مالدار بن گیا۔ اور تیسرا حکم یہ تھا کہ بہت سے لوگ شک میں مبتلا تھے کہ ایک انسان جب مٹی میں مل گیا تو دوبارہ اس کو زندہ کیسے کیا جائے گا؟ اللہ نے حکم دیا کہ گائے کا ایک حصہ کاٹ کر کے مقتول کے بدن پر مارو۔ مقتول تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوا اور اس نے قاتل کا پتہ بتایا۔ یہی سسٹم تو دنیا کے اندر چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر انسان کو 7-8 مراحل سے گزار کر کے جب 120 دن میں اس کا جسم تیار ہوتا ہے، وہی فرشتہ عالم ارواح سے روح لے کر کے آتا ہے اور اسی پر مارتا ہے اور اس کو زندگی مل جاتی ہے۔ جب وہ دنیا کے اندر آتا ہے اور اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہی روح نکالی جاتی ہے، جسم مٹی کے حوالے کیا جاتا ہے اور روح اعلیٰ علیین میں یا سجین میں جاتی ہے اور انسان ختم ہو جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اسی روح کا کنیکشن اسی جسم کے ساتھ ہوگا اور لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو وہی گائے کا ایک حصہ اسی پر مارا گیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ آئے دن ہر انسان کو دکھا رہا ہے، کذالک یحیی اللہ الموتى، کل قیامت کے دن اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کریں گے۔ وکیف تکفرون وانتم، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو؟ وکیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو؟ وکنتم امواتا،
تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اللہ نے تم کو زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر تم پر موت طاری ہوگی، ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ گائے کے ذبح کرنے کی حکمتیں تھی، مگر چونکہ سوال کرنا ان کے گھٹی میں تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے بار بار سوال کرتے تھے، گائے کے اوصاف کیا ہو، گائے کی ساری صورتحال، رنگ کیسا ہو۔ یہ بنی اسرائیل کی عادت آج ہم میں بھی آ گئی ہے، بہت سارے بیجا سوالات، بس کوئی بھی ملا سوال پوچھنا ہے، اس سے دڑلے سے پوچھ لیتے ہیں۔ نعمان بن ثابت الکوفی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے کہا، حضرت میں ندی میں جب نہانے کے لیے اتروں تو ندی میں نہا رہا ہوں تو میرا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ آیا قبلہ کی طرف ہونا چاہیے یا قبلہ کی طرف پوچھتا ہونی چاہیے؟ تو حضرت نے فرمایا تیرا رخ تیرے ندی کے کنارے نکالے ہوئے کپڑوں کی طرف ہونا چاہیے، ورنہ اگر کوئی لے کر چلا گیا تو ہمیشہ ندی کے اندر ہی رہے گا، باہر نہیں آ سکتا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ درس پڑھانے کے بعد ہمیشہ طلبہ کو اجازت دیتے تھے کہ جس کو جو سوال کرنا ہے سوال کرے، مگر ایک طالب علم کبھی بھی سوال نہیں کرتا تھا۔ تو حضرت نے ایک مرتبہ کہا، بھائی صاحب کبھی آپ بھی کچھ پوچھ لیا کریں۔ تو اس نے کہا، حضرت ابھی آپ نے بتایا جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، اس پر میرا ایک سوال، اگر کسی دن سورج غروب نہ ہوا تو حضرت نے فرمایا آپ کا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ غالباً کسی عالم سے کسی نے پوچھا کہ احرام کی حالت میں اپنے جسم پر کھجال سکتے ہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا شریعت کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، احرام کی حالت میں اگر جسم پر کھجالے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ مزید سوال کرنے لگا کہ حضرت کھجالنے کی مقدار کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا جب تک ہڈی نظر نہ آئے تب تک کھجالتا رہے۔ ایک آدمی سوال کر رہا ہے کہ حضرت آپ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہے، تو میں رات میں سویا تو بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر کیا کھا رہے ہوں گے۔ تو حضرت نے پوچھا پڑوسی 3 دن سے بھوکا ہے، ان کی فکر کر، چوتھے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا بیجا سوالات سے ممنوع کیا گیا کہ ایسے بیجا سوالات جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور ان کا الزامی جواب دینا ہی مناسب ہوتا ہے، ورنہ کوئی خاموش ہی نہیں ہو سکتا۔ خیر آگے لمبی تفصیل بھی ہے مگر وقت ابھی زیادہ ہو گیا۔ قرآن میں ابروگیشن ہوا ہے، نسخ ہوا ہے، انشاءاللہ اس کی تشریح کل کریں گے، تھوڑا لمبا مسئلہ ہے اور اس پر بھی کچھ اعتراضات ہیں، پہلے پارے میں وہ آیت ہیں، انشاءاللہ تسلی بخش اس کی تشریح کل آپ کے سامنے آئے گی۔